اسلام آباد کی راولپنڈی کی احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کو تقریباً 100 دن روزانہ کی بنیاد پر طلب کیا تو میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور کوئی انہوں نے عدالت سے NRO نہیں مانگا۔ نواز شریف نے خود سپریم کورٹ کو خط لکھا میرے قائد نے کہ آپ جو پاناما کا جو بے بنیاد جو الزام ہے اور PTI عمران خان نیازی کا پروپیگنڈا اس کی آپ تحقیق کریں، اور میاں نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز، میں، حمزہ شہباز شریف، ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی سال ہم نے صحبتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اسی طرح میرے پارٹی کے ساتھیوں نے، چاہے وہ شاہد عباسی ہوں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق ہوں، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، چاہے وہ ہمارے چودھری حسن اقبال ہوں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ، سب نے بڑی جرات کے ساتھ جیلیں کاٹیں اور صحبتیں برداشت کیں۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو NRO ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مذمت کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مقدمہ جو میرٹ پہ لڑا اور جو موجودہ جس کو عمران نیازی امینڈمنٹس کو جو ہوئی ہیں نیب کے قانون میں، اس کو NRO کہتے ہیں، میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں، اس کے تحت مریم نواز کو بریت نہیں ملی، بلکہ کیس کے میرٹ اور جو اصل جو قانون تھا نیب کا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بریت دی، الحمدللہ۔ اب آ جائیں NRO کے، جو عمران خان جن کی بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان کو، محترمہ علیمہ خان کو، عمران نیازی جب نئے وزیر اعظم بنے تھے یا بنوائے گئے تھے جھرلو اور فراڈ کے ساتھ، اس وقت FBI نے جو ان کو مس ڈکلیریشن، جو ان کے اثاثے دبئی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے، وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو۔ ابھی چند ہفتے پہلے محترمہ فرح گوگی کو پنجاب کی اینٹی کرپشن نے جو کلین چٹ دی ہے، وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا ان کو۔ اگر وہ NRO ہے عمران خان نیازی کے بقول، تو میں نے تو نہیں دلوایا۔ ابھی 3 دن پہلے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک عمران نیازی کے ایک حلیف کو ایک ہی دن میں کلین چٹ دے دی، تو وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا ان کو۔ اور اس کے علاوہ آج تک BRT، جس میں کئی 100 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، اور عمران نیازی کی حکومت مختلف ہتھ کنڈوں اور حربوں کے ذریعے سٹے آرڈر لیتی رہی تاکہ اس کے خلاف تحقیقات شروع نہ ہو سکیں۔ نیب کے چیئرمین، سابق چیئرمین اس میں شریک تھے۔ کبھی وہ پشاور ہائی کورٹ سے لیتے تھے، ہائی کورٹ، کبھی جب ہائی کورٹ آرڈر دیتی تھی FIA کو، تو FIA کے خلاف عمران نیازی سٹے آرڈر لیتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ سٹے آرڈر تھا یا NRO تھا؟ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر کیس بند کر دیا گیا عمران نیازی کے دور میں۔ وہ
NRO عمران نیازی نے اپنے خلاف خود دلوایا چیئرمین سے یا میں نے دلوایا؟ میں تو آج پھر اس عدالت کے سامنے ادب اور احترام سے پیش ہوا ہوں تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ معلم جبہ لے لیں آپ، اس کے علاوہ بلین ٹری جو درخت ہے جس میں ثابت ہو چکا ہے، BRT پشاور میں ثابت ہو چکا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، وہ کیس آج تک چل نہ سکے، وہ اسٹے آرڈر جو ملے یا کیس نہیں چلا، وہ NRO کس نے دلوایا؟ وہ عمران خان نیازی کا دور تھا۔ اور جو عمران خان نیازی نہیں بلکہ حالیہ تاریخ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈاکہ پڑا 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ میری بات سنیں، وہ ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب روپے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ اس وقت کے چیئرمین نیب نے اس کے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ وہ NRO عمران خان نے اپنے خلاف NRO دلوایا کس سے؟ اس زمانے میں جب نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا۔ تو آج یہ کس منہ سے عمران نیازی NRO کی گردان کر رہے ہیں دن رات کہ جناب یہ NRO مل رہے ہیں؟ بھائی تمہارے دور میں علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملا، تمہارے دور میں جو محترمہ فرح گوگی صاحبہ جو آپ کی اہلیہ کی بڑے قریبی ان کا تعلق ہے، جو بتاتے ہیں، ان کو NRO اینٹی کرپشن دیا۔ اور ابھی چند دن پہلے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے ایک حلیف کو ایک دن میں کیس ختم کیا۔ آپ کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ NROز ہیں تو آپ ان کو NROز کہیں گے؟ عمران نیازی، آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے۔ میں حقائق سے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ پاکستان نہیں دنیا میں سب سے زیادہ آپ ایک فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے ایک شخص ہیں جو دن رات جھوٹ بولتا ہے قوم کے خلاف۔ آپ نے سازش کی، جو آڈیوز آ چکی، جس حوالے سے آپ کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی جو حکومت ہے اس کی ساز باز تھی اپوزیشن کے ساتھ، وہ سارے کا سارا ڈرامہ آپ کا، وہ سارے کا سارا جھوٹ آپ کا۔ کس طرح آپ آڈیو میں یہ کہتے سنے گئے کہ نام امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا، بس کھیلتے جاؤ، کھیلنا ہے۔ اور آپ کا شریک جرم، آپ کا سیکرٹری کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، یہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، جس طرح ہیں منٹس میں بنا لوں گا۔ اندازہ کریں کہ پھر اس کے بعد اب جو آڈیوز اور آئی ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ وزیر اعظم پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے بولیاں لگا رہا ہے اور منڈی لگائی ہوئی ہے خرید و فروخت کی، ضمیر فروشی کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی جرم سرزد ہو سکتا ہے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ جو بیٹھا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 جو ووٹ ہیں خرید لیے ہیں، کوٹ ان کوٹ؟ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وزیر اعظم پاکستان ہو تم، اتنا بڑا جرم، یعنی یہ کرائم ہے، اس سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 ووٹ خرید لیے ہیں؟ وہ پیسہ کہاں سے دیا آپ نے؟ سرکاری خزانے سے دیا یا پھر فرح گوگی یا اس طرح کے دوسرے جو ہیرے جواہرات دینے والے، کن سے پیسہ لیا آپ نے؟ سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ خود جرم تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ اب وہ زمانہ یاد کر لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جب ایک چیف جسٹس جن کا نام ثاقب نثار صاحب ہے، وہ دن رات وہ عدالت لگایا کرتے تھے، ان کا پروگیٹو تھا، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہفتے کو، اتوار کو یا تو یتیموں اور بیواؤں کی دادرسی کر رہے ہوتے، یا پاکستان میں کرپشن کی بیخ کنی کر رہے ہوتے، یا پاکستان کے اندر جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے خلاف کیس سن رہے ہوتے، یا ظلم اور زیادتی۔
क्या कैसे थे 56 कंपनियां, 56 कंपनियों बड़ा, और इतना बदनाम किया मुझे इस 56 कंपनियों को केस ने जिसका हद व हिसाब नहीं। आज इस बात को अब 4 साल गुजर गए हैं, वो 56 कंपनियां कहाँ गईं? उनके खिलाफ कहा जी अरबों रुपए की करप्शन हुई है, वो करप्शन कहाँ गई? मैं साबिक चीफ जस्टिस साहब से भी, उनसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और आज इस निज़ाम से भी। वो 56 कंपनियाँ सिर्फ शाबाश, हालांकि उन 56 कंपनियों में पिछली हुकूमतों ने भी कुछ कंपनियाँ बनाई थीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उन कंपनियों से दिन रात काम लिया और मुल्क की तकदीर बदली। चाहे वो सेफ सिटी था, वो कंपनी थी, चाहे वो ये आपकी ये मेट्रो थी, ऑरेंज लाइन थी, या फिर और बेशुमार मैं आपको बता सकता हूँ लैंड रिफॉर्म कंपनी, जिससे 5 करोड़ देही किसानों को फ़ायदा पहुंचा और उनको आधे घंटे में उनको मिलती थी वो क्या कहते हैं टाइटल डीड। अब वो निज़ाम फिर सुना है, वो दोबारा पटवारियों और तहसीलदार, मैं तफसील में नहीं जा रहा। फिर जनाब साफ कंपनी में मुझे बुलाया गया, अदालत, ये अदालत हुक्म दे मैं पेश हूँगा तो मैं अदालत उज़्मा और अदालत आलिया का हुक्म क्यों नहीं मानूंगा सर आंखों पर। लेकिन किस तरह बुलाकर बदनाम किया गया साफ़ पानी के हवाले से, और किस तरह आज साफ़ पानी कहाँ है। ये हैं वो बड़े तल्ख बातें। क्या उसके बाद इमरान नियाज़ी को किसी अदालत ने तलब किया? अब वो खुद तस्लीम कर रहा है, खुद, और कह रहा है कि मैंने 5 वोट खरीदे हैं, ज़मीर फरोशी की है, पैसा बर्बाद किया है। और इमरान नियाज़ी क्या कहते थे, सुन लीजिए ऑडियोज़ के ऊपर, कि जो ज़मीर फरोशी करेगा, ये करता है, उनके बच्चों से कोई शादी ना करे। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाज़ी कह रहे, भाई बात सुनने ज़रा मेहरबानी करके, ये मैं नहीं कह रहा। और जो ये हरकत करता है वो मुशरिक है, उसने शिरक किया, इतने बड़े बड़े फतवे दे दिए। और दूसरी तरफ बात करते हैं रियासत मदीना की। मैं क्या कहा करता था कि खौफ आता है जब कोई आदमी रियासत मदीना की बात करता है। वो कहाँ रियासत मदीना, कहाँ हम खताकार गुनाहगार लोग। काश कि रियासत मदीना की जो हल्की सी झलक भी हम अपने माशरे में ले आएँ तो अल्लाह ताला शायद हम सब के इज्तिमाई गुनाहों को माफ़ कर देगा। रियासत मदीना में तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहे, फ़ारस से तुमने जो फ़ारस फ़तह हुआ तो तुमने वो जो रेवड़ ख़रीदा है और माल मवेशी ख़रीदे हैं वो तुमने सस्ते भाव ख़रीदे हैं। जान मैंने तो जो मार्केट का रेट था उस पर लेने नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सरदारों ने तुम्हें इसलिए सस्ता माल बेचा है कि तुम खलीफा वक्त के बेटे हो, इतने जो धर्म है जो बैतुल माल में जमा करा दो। इमरान नियाज़ी रियासत मदीना का नमूना तो ये था कि वहाँ पर खलीफा वक्त अपने साहबजादे को कहता है कि अपना फालतू जो मुनाफा कमाया है तुम वो इतने 40,000 दरम या जो भी था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैं रकम मुझे पूरी तरह याद नहीं जो मैंने वाक़या पढ़ा है, तो जमा करा दो बैतुल माल में, और बाकी जो है अपना मुनाफा वो तुम अपनी असल रकम अपने पास रखो और ये इतना पैसा बैतुल माल में जमा कराओ। इमरान नियाज़ी रियासत मदीना तो ये थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो, एतराफ़ जुर्म कि मैंने 5 वोट ख़रीदे हैं, यानी ज़मीर फरोशी की है। और ये जो क्या कहते हैं वो कोयले की दलाली में मुँह काला, कोयलों की दलाली में मुँह काला, यानी ये तुमने ये किया और बात दिन रात रियासत मदीना की करते हो। खौफ आता है, यानी जिस्म कांप जाता है जब उस रियासत मदीना की बात। काश उसका अशर अशीर भी हम पाकिस्तान के अंदर हम उसको नाफिजुल अमल कर सकते। अल्लाह करे कि एक दिन आए तो ये दिन रात झूठ बोलना, दिन रात पाकिस्तान को बदनाम करना, किस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से अपना बर्बाद किए गए और अब हम उसको तनका जोड़ रहे हैं कि ताल्लुकात को ठीक किया जाए। इससे बड़ी ख़यानत, इससे बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि एक घटिया जहनीत की मिसाल मैंने दुनिया में शायद कभी देखी हो।
اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدارا ہم ذرا صبر سے، ہوش سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچا پاکستان ہے، قائد کا پاکستان 71 میں جو دو لخت ہو گیا تھا، آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے سنبھالنا ہے، اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے. لیکن جھوٹ سے نہیں، سازشوں سے نہیں، اور لغ بیانی سے نہیں، اور دروغ گوئی سے نہیں، اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں، اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں. ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے. غریبوں، یتیموں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں. کاش عمران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دلالی کرتی ہے، خدا نخواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا، انہوں نے فلاں کیا. آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں. قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے، کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے، کس سے آپ نے یہ ہیرے جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے. یہ قوم کو بتا دیں ذرا، قوم جاننا چاہتی ہے. قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے، کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا، کہاں سے آپ نے یہ شب خون مارا، اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے، قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے. پھر آپ کہتے ہیں میں نے کے پی میں اتنے ہسپتال بنائے، میں نے اتنے یونیورسٹیاں بنائیں، میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ سب جھوٹ، فریب، ڈرامہ. کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دنوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے، لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراڈ ذہن کا، اس سے بڑا سازشی، جھوٹا، فریبی، دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا شہباز صاحب، آڈیو لیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ 5 MNAs انہوں نے مینیج کر لی ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ MNAs خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے. کیا سمجھتے؟ ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں، تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی. حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے. تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کسی کو بات ہے. لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو، ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو، ذہنوں کو پراگندہ کرو. کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری، سازشی ہواری کے ساتھ، وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے اس کا. یہ وہ فراڈ ہے، یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کیفیت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا. آج وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر، وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی، میں قوم کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں. میں اپنی بات کر نہیں رہا، میں ایک خطاکار انسان ہوں، بہت خطاکار انسان ہوں، لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو. نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں. نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا. نواز شریف کے دور میں پاکستان سے 20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی. نواز شریف کے دور میں کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد دی گئی. نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوب ویلوں کو بجلی سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا. نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 5.8% پہ پہنچ گئی. آج
عمران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہ رہی تھی، بالکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی، دیوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کولیشن پارٹیز کے تمام زعماء، نواز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، بی این پی، اپنا ایم کیو ایم، باپ، تمام اے این پی، جے یو آئی، سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دیوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا، ورنہ دیوالیہ ہو چکا ہوتا. یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں، یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سنبھالا، آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا، آپ نے اپنا سیاسی کیپٹل ضائع کر دیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، اربوں مرتبہ قربان. پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ نے پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی. اب ڈالر کی قیمت جب آپ نے اپنا پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی. اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. آنے والے وقتوں میں عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ریلیف ملے گا. اگر عمران خان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وفاقی حکومت انتظامات وہ میں علیحدہ بات کروں گا. الحمدللہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، عوام کی دعائیں اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا.